علیکم، میں امداد شمرو۔ گویا یہ طے ہو گیا ہے کہ اب راج کرے گی مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی ضمانت 50-50 لاکھ کے مچلقوں کے عوض منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے حمزہ شہباز رہا ہوئے، کل پرسوں کل ہی ہوئے عہد چیمہ صاحب رہا ہو گئے۔ عہد چیمہ کا گو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں تھا، لیکن مقدمات انہی میں پھنسے ہوئے تھے جو مسلم لیگ نون کی قیادت کو پھنسانے کے لیے یا ان کو گرفت میں رکھنے کے لیے، چاہے وہ قانون کی گرفت تھی چاہے انتقام کی سیاست کی گرفت تھی، اس میں رکھنے کے لیے جس میں ان کو مسلم لیگ نون کی قیادت کو عہد چیمہ صاحب کو اور باقی بھی وہ تھے، فواد صاحب تھے، وہ بھی رہا ہو چکے، تو ان کو رکھا گیا تھا۔ بہرحال یہ لوگ مطلب کتنا کمال ہے ویسے عدالتوں میں پاکستان کے انصاف کا کہ ایک شخص جو ٹاپ گریڈ کے پاکستانی افسر ہیں اور وہ جیل جاتے ہیں بغیر کسی کنوکشن کے، 2-2.5 سال جیل گزارتے ہیں، ریٹائر ہو کر باہر آتے ہیں۔ مطلب دنیا ہستی ہوگی کہ کمال ہے، کنوکٹ کر دیں، سزا دے دیں، ثابت کر دیں، لیکن نہیں۔ عہد چیمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، فواد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور مطلب لوگ گل سڑ جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب مسلسل کہتے رہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں طاقتور کو پہلی بار ہاتھ ہم نے پکڑا ہے، اندر کیا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ پاکستان میں ایک طاقتور ترین شخص جو پاکستان کی سیاسی قوت میں تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس کو پھانسی لگا دیا گیا تھا۔ پاکستان کی طاقتور ترین جو خاتون سیاسی رہنما سمجھی جاتی تھی، مطلب خاتون تو ویسے میں کہہ رہا ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ نااہل کر دی گئی تھیں، ان کے وہ اندر رہیں، جیل میں رہیں، گرفتار رہیں، اور اگر پیمانہ یہی ہے کہ طاقتوروں کو اندر کرنا ہے تو وہ تو رہیں۔ نواز شریف صاحب پہلے بھی اندر رہے، آصف زرداری صاحب 11 سال عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے بھی جیل کاٹ چکے۔ لیکن بہرحال اب یہ جو عمران خان صاحب کا پیمانہ ہے کہ طاقتور ترین، تو وہ طاقتور ترین کو پھر مارشل لا تھی یا جمہوری حکومتیں تھیں وہ جیلوں میں رکھ چکی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب پہلے پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی جیل میں رہے، حمزہ شہباز اس وقت بھی جیل میں رہے، مشرف کے زمانے میں بھی رہے۔ پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ تقریباً ہر دور میں جیل میں رہی ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جیل میں رہے، راجہ پرویز اشرف صاحب جیل میں رہے، خورشید شاہ صاحب رہے، ہر بار رہے، ابھی تک وہ قید میں ہیں۔ اب جب شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی تو پھر ٹویٹر پر جو چیزیں چل رہی وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں، اور اس کے پیچھے اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، یا ہمارے پاس پہلے اطلاعات کیا تھیں کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کب عمل میں آئے گی، کیا ان کی شرائط ہیں باہر آنے کے لیے، وہ ساری چیزیں دوبارہ یادداشت کے لیے گزارش کروں گا۔ لیکن اب وہ خورشید شاہ صاحب ابھی تک اندر ہیں، تو عمران خان صاحب وہ جو کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار طاقتور اندر جیل میں ہوئے، نہیں جی، پاکستان کے وزرائے اعظم، پاکستان کے سابق صدر، پاکستان کے مطلب 3، شاید خاقان عباسی، پاکستان کے اس دور میں تو 3، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان کے وزرائے اعظم جیل بھگت چکے ہوئے، نواز شریف بھگت چکے ہوئے ہیں، یوسف رضا گیلانی تب اسپیکر قومی اسمبلی سے ہٹے تھے تو اندر چلے گئے تھے، اور بہت نام اتنے ہیں کہ یاد نہیں آ رہے، اور سزا کسی کو نہیں ہوئی۔ مزیدار چیز یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی پر بھی کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوا۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ بے گناہ ہیں، بے قصور تھے، لیکن مقدمات ثابت اس لیے نہیں ہوئے کہ سیاسی انتقام تھا۔ وہ عہد چیمہ اور فواد صاحب کے لیے جو میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی لوگوں کی زندگی گال دی، اندر داغدار کر دیا، یا تو پروو کرے کہ یا پھر معافی مانگے۔ اب یہ نیب کے اوپر ہے، نیب وہ کی آتی ہے نا پریس ریلیز کہ جناب کنوکشن ریٹ ہمارا یہ ہے وہ ہے، اچھا چلے کنوکشن ریٹ تو یہ ہے وہ آپ کا ہوگا، لیکن جن لوگوں کے اوپر آپ پروو نہیں کر پاتے، جن کے اوپر لگنے والے الزام آپ ثابت نہیں کرتے، ان کی عزت نفس آپ واپس کیسے کریں گے؟ ان کے خاندان جو منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن اب بری چیز نہیں رہی ہے، جی آج بھی ہے، آج بھی لوگ آنکھ اٹھا کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھتے کہ یار اس کے اوپر کرپشن کا مقدمہ ہے، اس کے اوپر چوری کا مقدمہ ہے۔ عزتیں رل جاتی ہیں لوگوں کی، ٹی وی پر آ کر لوگوں کو سارا دن یوں لال اسکرینوں میں لوگوں کے نام چل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب مدعا ہے شہباز شریف صاحب کا۔ شہباز شریف صاحب کو 50-50 لاکھ کے مچلقوں کی عوض ضمانت مل گئی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کی رہائی جو ہے میری خبر کے مطابق یہ ہونی تھی فروری میں، اور میں نے آپ کو یہ جنوری میں خبر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ اپلائی کر لیں، آپ باہر جائیں اور معاملات جو زیادہ گڑبڑ ہو رہے ہیں وہ ٹھیک کریں۔ تو شہباز شریف صاحب کیونکہ وہ گڑبڑ اس لیے ہو رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے
اس کا بیانیے کا وزن نہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اٹھا پا رہا تھا اور نہ پھر کہیں اور وہ وارے میں تھا. تو پھر وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک ویلاگ کیا تھا نا کہ مسلم لیگ نون کے دو چہرے ہیں. مسلم لیگ نون کا ایک مزاحمتی چہرہ ہے، ایک مفاہمتی چہرہ ہے، اور ہر سیاسی جماعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چڑھائی کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں یار گل کر لینے گل ہو جاتی ہے. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے اور سیاست اسی کو کہتے ہیں. یہ بری چیز نہیں ہے، مطلب میں اس کو نیگیٹولی نہیں دیکھ رہا. تو میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون کے دو چہرے ہیں، ایک نواز شریف اور مریم نواز وہ ایک ہی چہرہ ہے، اور ایک چہرہ ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف وہ ایک ہی چہرہ ہے. حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے چہرے میں کئی چہرے اور ہیں، خواجہ آصف صاحب اس میں، رانا تنویر صاحب اس میں، اور بھی بہت سارے ہیں. تو وہ جو ہیں وہ مزاحمت نہیں چاہتے، وہ بڑی لڑائی نہیں چاہتے. نواز شریف صاحب نے اپنے نعرہ لگا کر وہ جو تھا بیانیاں وہ اوپر لے آ کر پھر ایسا ماحول تیار کیا کہ اگلے ہو گئے اس پر کہ جناب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو شہباز صاحب کو کہا گیا تھا، جب میں نے خبر دی تھی جنوری کا میرے ویلاگ پڑے ہوں گے، شہباز شریف صاحب نے کو کہا گیا تھا کہ اب آپ ضمانت اپلائی کریں، باہر آئیں تاکہ معاملات کو آپ سنبھالیں، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے شرط عائد کی تھی کہ پہلے میرے بیٹے کو رہا کریں. یہ میری خبر نہیں تھی، یہ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کی خبر تھی. انہوں نے اپنا ویلاگ بھی کیا ہوا ہے، اس میں بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت اچھے ویلاگر ہیں، پاکستان میں سب ٹاپ ویلاگرس میں سے ان کا شمار ہے. تو انہوں نے جب میں نے خبر دی تھی تو اس کے بعد انہوں نے جو اس خبر کا کہ اوپر جو اپنا ایک اور ان کے پاس انفارمیشن تھی جو زیادہ اسٹرانگ، زیادہ اتھینٹک ثابت ہوئی، وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پہلے حمزہ کو رہا کریں، اس کے بعد میں آؤں گا باہر. تو آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز ابھی پچھلے مہینے رہا ہوئے ہیں، اور حمزہ شہباز کی رہائی کے بعد شہباز شریف صاحب بھی باہر آ گئے، شہباز شریف صاحب کی رہائی ہو گئی. لیکن شہباز شریف صاحب کی رہائی جو ہے یعنی ضمانت ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے اس کی ٹائمنگ بڑی دلچسپ ہے. اب اس کو میں عدالت کی کارروائی سے منسوب نہیں کر رہا، یعنی ان کے ساتھ میں اس کو منسلک نہیں کر رہا، یہ حسن اتفاق ہے، یہ ایک کوانسیڈنٹ ہے، یہ ایک کہ بھائی مطلب اس کو عدالت کی کارروائی سے بالکل دور رکھا جائے. عدالت کی کارروائی لیگل تھی، چلتی آ رہی تھی، اور پی ڈی ایم کی کارروائی سیاسی تھی، چلتی آ رہی تھی. تو ہوا یہ کہ پی ڈی ایم ایک دن اس کی نظر آ جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے دہانے پر ہے. پیپلز پارٹی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے باپ کو باپ بنا دیا، اور پھر پیپلز پارٹی کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اور ایم پی کو کہ جناب آپ کے پاس ایک موقع ہے، آپ اتحاد میں واپس آئیں. پیپلز پارٹی اس سے ایک دن پہلے اعلان کر دیتی ہے کہ جناب ہم تمام عہدوں سے استعفے دیں گے. تو پی ڈی ایم جو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر مولانا صاحب یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ جناب ہم الیکشن الائنس بنائیں گے پی ڈی ایم کو. تو جب یہ سارا نظر آ رہا ہوتا ہے اور پی ڈی ایم کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا، پی ڈی ایم نہیں ٹوٹتا لیکن طاقت ٹوٹ جاتی ہے پی ڈی ایم کی. جب ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی، بے شک مسلم لیگ نون سے چھوٹی جماعت ہے اس وقت، لیکن بہرحال سینٹ میں نمبر 1 اپوزیشن کی نمبر 1 جماعت ہے، قومی اسمبلی میں نمبر 3 جماعت ہے. تو اسی لحاظ سے پیپلز پارٹی کی امپورٹنس تو اپنی ہے، اور ایک صوبے میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے. تو وہ جب اتحاد سے نکل جائے یا اس کو نکال دیا جائے یا وہ اتحاد کے عہدوں سے استعفیٰ دے دے اور پھر اتحاد کی پوری لیڈرشپ پر الزامات عائد کرے، اور جواب بھی یا پھر جواب الجواب، کیونکہ پہلے الزامات ادھر سے گئے تھے پی ڈی ایم کے مسلم لیگ نون کی طرف سے، تو جواب میں جو مولانا صاحب الزام عائد کرے وہ بھی سنگین ہو اور نظر آئے کہ معاملہ کہیں ٹھیک ہوتا نظر نہیں آتا، تو پھر اتحاد کی قوت جو ہے، اتحاد کی طاقت جو ہے وہ ہو گئی کمزور. تو پھر پی ڈی ایم کے اس اعلان اور اس کے بعد اگلے دن، یعنی پی ڈی ایم کے اندر یہ مچنے والی جو محاذ آ رہی ہے، یہ کھینچا تانی ہے، پی ڈی ایم کے اندر کا انتشار ہے، اسی دوران شہباز شریف صاحب کی رہائی کا پروانہ جو ہے وہ پروانہ سیاسی نہیں ہے، حالات سیاسی ہیں. تو اس کا سیاسی حالات پر کیا اثر مرتب ہوگا میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. میں نے گزارش کی تھی کچھ ویلاگ پچھلے دنوں کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب باہر آئیں گے، شہباز شریف آ کر یہاں پر مسلم لیگ نون کی کمان سنبھالیں گے، کیونکہ وہ جیل میں تو اسی طرح نہیں چلا پا رہے. اور مسلم لیگ نون کے اندر لوگوں کا خیال یہ تھا، اور پی ڈی ایم کے اندر کے لوگوں کا بھی خیال یہ تھا کہ جو مسلم لیگ نون کے فیصلے بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی مشاورت سے کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، اور وہ جو بڑے بڑے فیصلے جو سیاستدان بڑے بڑے کرتے ہیں، تجربہ کار سیاستدان کرتے ہیں فیصلے، وہ فیصلے مولانا صاحب، اور پھر اس وجہ سے کہا یہ گیا کہ مولانا صاحب ہی مسلم لیگ نون کے حقیقی نمائندے تھے پی ڈی ایم میں. یہ مولانا صاحب پر الزام پی ڈی ایم کے اندر لگ چکا ہوا ہے، اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، ان کو کہا گیا کہ آپ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو وہ کر رہے تھے. تو اب شہباز شریف صاحب نے باہر آنا تھا، باہر آ گئے ہیں پی ڈی ایم کے اس حال پہ جانے کے بعد. تو اب شہباز شریف صاحب
دوبارہ ایک چھوٹی سی کوشش کریں گے پی ڈی ایم کو برقرار رکھنے کی، کیونکہ مفاہمت ہے نا، تو شہباز شریف، آصف زرداری یہ مفاہمت کھیلیں گے اگر یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے تو، ورنہ پھر وہی ظاہر شہباز شریف صاحب باہر آئے، کیونکہ جو انفارمیشن یہ بھی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ اتحاد کو توڑیں گے تو پھر ہمیں نقصان اس کا یوں ہوگا کہ اتحاد میں رکھ کر پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھیں تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے پیچھے پیچھے چلتی نظر آئے گی، تو پنجاب میں اپنی تھوڑی بہت اسپیس جو بنانا چاہتی ہے وہ بھی نہیں بنا پائے گی، تو اسی طرح ہم پیپلز پارٹی کو اپنے پیچھے لگائے رکھیں۔ اگر وہ اتحاد سے نکلے گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ اتحاد سے باہر ہوگی، پھر تھوڑا بہت ٹکرے شکرے مارے گی، اگر کوئی اسپیس اس کی بن گئی تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا۔ تو یہ والی بات شہباز شریف کی میاں نواز شریف صاحب کو تب سمجھ بھی آ گئی تھی۔ وہ ایک سہیل وڑائچ صاحب نے اس پر کالم بھی لکھا تھا پورا لمبا چوڑا، اور شہباز شریف اور نواز شریف کا فون ایک وہ تھا، بیسیکلی تو وہ فرضی تھا نا، وہ فرضی نہیں کہانی ہوتی۔ سہیل وڑائچ صاحب بہت ہی زیرک صحافی ہیں، ان کو اپنی بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ پھر اسی طرح فلاں کا فلاں کو خط کے نام پر بیچ میں انفارمیشن ڈال کے آپ کو انفارمیشن بھی دے جاتے ہیں اور ہاتھ بھی کھڑے کر دیتے ہیں، جی میں کتنے کیا سی، میں تو ایویں میں تو افسانہ لکھتا سی، بڑے استادوں کے استاد ہیں بھائی وہ سہیل وڑائچ صاحب کون کہلائے۔ تو بہرحال تو وڑائچ صاحب نے وہ اپنا ایک کالم بھی لکھا تھا، اور یہ انفارمیشن پہلے سے موجود تھی کہ شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کو الگ کیا جائے، الگ کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اب شہباز شریف صاحب باہر آ رہے، اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو دوبارہ وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے۔ لیکن جو بڑی خبر تھی، جو پھر اگین وہ میں آپ کو بتا چکا تھا، کیونکہ اب یہ سیکوینس اس طرح بنتا نظر آ جائے گا چیزیں، اگر انفارمیشن ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی چینج نہیں آتا تو اب شہباز شریف صاحب کچھ عرصہ یہاں پر بیٹھیں گے، اپنا تھوڑا سا آرام کریں گے، تھوڑی سی سیاست کریں گے۔ ویسے بھی روزے ہیں تو وہ والی ہارڈ کور پولیٹکس تو ہونی نہیں ہے، جلسوں میں تو جانا نہیں ہے، تو وہ رابطے شابطے میل ملاقاتیں تھوڑی بہت کریں گے، کورونا کے دنوں میں جتنی ہو سکتی ہیں وہ کریں گے۔ کچھ ملاقاتیں کرنے کے شہباز شریف صاحب ویسے بھی ماہر ہیں، وہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، وہ تو بعد میں پتہ اب خیر ان کی جوڑی نہیں رہی، ویسے چودھری نثار صاحب کے ساتھ وہ جاتے تھے، مل کے ملاقاتیں اچھی خاصی کراتے تھے، تو خیر اب ان کی جوڑی نہیں رہی وہ والی، لیکن ہے باقی بھی ہیں ابھی کچھ اور جوڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے متحرک ہوں گے، اور پھر ان کا ایک ڈیو ہے چیک اپ لندن میں، وہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور وہ کافی عرصے سے اپنا چیک اپ نہیں کرا سکے، تو وہ وہاں جائیں گے کچھ دنوں کے لیے، اپنا چیک اپ کرائیں گے، بھائی سے ملیں گے، مل کر واپس آئیں گے۔ واپس آنے کے بعد مریم نواز صاحبہ کا ایشو بھی بہت جو ہے وہ تھائرائیڈ والا، وہ مطلب اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے، وہ بھی سرجری مانگ رہا ہے، تو ان کو بھی جانا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو پھر مریم نواز صاحبہ باہر جائیں گی۔ تو جو میں نے کہا تھا مسلم لیگ نون اب نیچرلی کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، تو وہ اس کو میں پولیٹکس میں اس طرح نہیں دیکھ رہا، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب دوسرے موڈ پہ چلی جائے گی، اب شہباز شریف موڈ پہ چلی جائے گی، نواز شریف موڈ سے مسلم لیگ نون شہباز شریف موڈ پہ چلی جائے گی، مریم نواز موڈ سے حمزہ شہباز موڈ پہ چلی جائے گی۔ ابھی مریم نواز صاحبہ کراچی میں بھرپور اپنا کردار ادا کرنے جا رہی ہیں، کراچی کا جو الیکشن ہے وہ بھرپور طریقے سے وہ لڑیں گی، NA 249 والا، وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تگڑا دیں گی مقابلہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ اب راج کرے گی نون لیگ، اس کے پیچھے چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے بہت پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ جیسے ہی یہ شہباز شریف کی رہائی کی ضمانت کی خبر آئی تو پیپلز پارٹی کے جو ٹویٹر پر اکاؤنٹس ہیں، ان کے حامی سپورٹرز، وہ سارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنا آصف زرداری کی ڈیل کے نتیجے میں، یعنی طنز کر رہے ہیں اس پہ، آصف زرداری کی ڈیل کے نتیجے میں شہباز شریف رہا ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، مریم نواز صاحبہ باہر ہیں، حمزہ شہباز بھی باہر آ گئے، شہباز شریف بھی باہر آ رہے ہیں، اور پھر ڈیل پیپلز پارٹی کی۔ تو اس طرح کی جلی کٹی پیپلز پارٹی والے سنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اب پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے معاملات ان سے پہلے کہیں طے نہ ہو جائیں۔ یہ دونوں جماعتیں ہیں تو کچھ نہ کچھ طے کرنے کے چکر میں نا، اور پی ڈی ایم کے اندر بھی ظاہر ہے زیادہ کھینچا تانی اسی وجہ سے ہے۔ تو ویسے بھی وہ جاوید لطیف صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ باہر جائیں گی، تو انہوں نے کہا باہر جانے نہیں، باہر والوں کے واپسی آنے کی سیزن ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ باہر جائیں گی، اپنے علاج کے لیے جائیں گی، کوئی وہ سیاست سے کنارہ کر کے نہیں جائیں گی، لیکن جب ظاہر ہے جب لندن میں جائیں گی تو پیچھے سے معاملات، تو ویسے بھی شہباز شریف صاحب صدر ہیں، وہ باہر آ گئے تو وہ چلائیں گے، اور پھر حمزہ شہباز ہوں گے۔ حمزہ شہباز ویسے بھی وہ بہت ماہر ہیں جو ڈرائنگ روم پولیٹکس کرنے کی، وہ جوڑ توڑ والی سیاست کرنے کی، وہ جو جس میں آصف زرداری صاحب کو بھی ماہر سمجھا جاتا ہے، تو وہ ماہر ہے، تو وہ والی پولیٹکس کریں گے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ جناب اب پیپلز پارٹی کو پریشانی ہے مسلم لیگ نون کی شہباز شریف صاحب کی رہائی کی، اور اب دیکھتے ہیں
کہ ان کے ایک رہ گئے پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب، بہت ہی نائس آدمی ہیں، بہت ہی نفیس انسان ہیں، وہ اندر ہیں۔ اب دیکھیں ان کی ضمانت ہوتی ہے، ضمانتوں کا سیزن ہے، وہ ہیں، اور خواجہ آصف صاحب ہیں۔ اب یہ 2 لوگ رہ گئے میرا خیال ہے، باقی تو سارے رہا ہو گئے۔ اور بس اب شہباز گل صاحب کا میں نے کل کا ٹویٹ پڑھا تھا، وہ بڑا دلچسپ تھا۔ اس میں وہ تھا کہ جناب کوئی باہر آنے والا ہے اور کوئی ٹویٹر پر نظر گاڑے بیٹھا ہے کہ موبائل پر، واٹس ایپ پر، کہ کوئی رہائی کی خبر تو نہیں آ جائے گی، پھر تو خاموش نہیں ہونا پڑے گا۔ لیکن شہباز گل صاحب کو مایوسی یہ ہوئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ریئیکشن تھا شہباز شریف صاحب کی رہائی پر ٹویٹر پر، وہ تھا الحمدللہ، یعنی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے چاچا ہیں اور انہوں نے خوشی کا اظہار کرنا ہی ہے، وہ رہا ہو گئے۔ اور مریم نواز صاحبہ بھی چاہ رہی تھی کہ کوئی پیچھے خاندان میں سے کوئی ہو باہر آ کے پارٹی کی پولیٹکس سنبھالے، تو وہ بھی ذرا کچھ آرام کر لیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ طبیعت علالت، اور پھر ظاہر علاج کے لیے بھی جانا ہے، تو پھر موقع اس طرح بنتا ہے۔ تو شہباز گل صاحب کے جو ارمان تھے اس پر بہرحال مریم نواز صاحبہ نے الحمدللہ کہہ کر پانی پھیر دیا۔ اب جی آخر میں کمنٹس ہیں، طاہر نقوی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی بدترین حکومت سے جلد نجات دلا دے۔ جو حشر ہوا ہوا ہے لوگوں کا، لوگ تو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں اب کیا اللہ نے نجات، اللہ تو ظاہر ہے دعا قبول کرے گا ہی، لیکن سیاسی قوتیں جو ہیں وہ منتشر ہیں، یا وہ ہر کوئی اپنے اپنے داؤ پر ہے کہ چلیں جی یہ حکومت مزید بدنام ہو، باقی پھر لوگوں کا کیا ہے، لوگوں نے تو پھر ووٹ ڈال ہی دینے ہیں لائن میں کھڑے ہو کے۔ علی احمد صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے حکمرانی سے مارشل لا بہتر ہے۔ بھائی جان مارشل لا جنہوں نے بھگتا ہوا ہے نا، وہ تو دعا کرتے ہیں کہ مارشل لا نہ ہو، یہ حکومت مارشل لا کے حوالے سے تو بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں نا بدترین جمہوریت بھی بہترین مارشل لا سے بہتر ہوتی ہے۔ اور مارشل لا جنہوں نے بھگتی ہوئی ہے نا ہمارے جیسوں نے، مطلب ضیاء الحق کا مارشل لا، بچپن میں چاچا جیل میں تھے، مطلب گاؤں پہ ایسے پہرے پڑے ہوئے تھے، بولنے کی آزادی نہیں تھی، باہر نکلنے کی آزادی نہیں تھی، ڈر تھا کہ کہیں کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ مارشل لا بڑا خطرناک، مشرف کا مارشل لا اس سے بہت سافٹ، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ مارشل لا جو ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کبھی کوئی نہ کہے کہ بھائی یہ حکومت، بہرحال ہم بول رہے ہیں نا مارشل لا میں، یہ نہیں بول سکتے ہم۔ جمیل عباسی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عوام ہوشیار رہنا، حکومت چینی چھپا رہی ہے، چند دنوں میں چینی 200 روپے کلو بھی نہیں ملے گی۔ بھائی 200 روپے کلو کیا ملے گی نہیں چینی؟ وہ جو سپلائی چین توڑی ہے نا اس حکومت نے، بے شک قانون پر عمل کر رہی ہے، لیکن قانون پر بھی حکمت کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل ہوں، لوگوں کو کھانے پینے کو تو کچھ ملے نا۔ اس حکومت نے ایسا ہاتھ ڈالا ہے معاملات میں کہ ہر چیز غائب ہو رہی ہے۔ چینی مطلب میں نے کل بتایا تھا نا کہ لوگوں کو انگوٹھے پہ نشان لگا کر چینی بیچ رہے ہیں جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہو۔ تو چینی 200 روپے بھی کیا، شاید 200 روپے بھی ملے تو لوگ کہیں گے غنیمت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔